قندیلہ بلوچ کے قاتل اس کے سگے بھائی کو تقریباً 6 سال بعد بری ذمہ قرار دے دیا گیا ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے، اس کے حقائق کیا ہیں، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا واضح طور پر فرمان موجود ہے سورۃ البقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو تم پر مقتولین کے خون ناحق کا بدلہ لینا فرض کیا گیا ہے۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثی بالانثی، عورت کے بدلے عورت۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے، پس منظر یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب 2 قبیلے آپس میں لڑتے، ایک معزز قبیلہ ہوتا اور دوسرا پسماندہ، اور پسماندہ قبیلے کا غلام معزز قبیلے کے غلام کو قتل کر دیتا، تو معزز قبیلہ کہتا ہم اپنے غلام کے بدلے میں پسماندہ قبیلے کے آزاد شخص کو قتل کریں گے۔ اسی طرح اگر پسماندہ قبیلہ کی کوئی عورت معزز قبیلہ کے کسی عورت کو اگر وہ قتل کر دیتی، معزز قبیلہ کہتا کہ ہم اپنی عورت کے بدلے میں پسماندہ قبیلے کے مرد کو قتل کریں گے۔ تو ان کے رد میں، ان کی تردید میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے اس تکبر اور بغاوت سے منع کیا۔ تو جہاں بہت ساری بہنیں آس اور امید لگائے بیٹھی تھیں کہ قندیلہ بلوچ کو انصاف ملے گا اور آئندہ بہنوں کا قتل رک جائے گا، تو یقیناً ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ حالانکہ قصاص میں، بدلے میں زندگی ہے، حیاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرما دیا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اے عقل مندو، تمہارے لیے خون کا بدلہ مشروع کرنے میں، قصاص لینے میں، حد جاری کرنے میں، احکام شرع نافذ کرنے میں زندگی ہے، تاکہ تم قتل ناحق سے بچ جاؤ۔ تو اس کا پس منظر کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال قاتل نے اعتراف جرم کیا تھا۔ جب قاتل خود اعتراف کر لے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے، تو پھر اس موقع پر گواہی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔